بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل اور کرم سے ہم نے 27ویں تراویح مکمل کی اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا قرآن پاک بھی ختم ہو گیا اور مکمل ہو گیا، لیکن تفسیر کا جو سلسلہ ہے ہمارا وہ آخر تک چلتا رہے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ابھی 25 پاروں کی تفسیر ہوئی ہے، 25 کے بعد کے جو 5 پارے ہیں وہ ابھی باقی ہے، اور آج انشاءاللہ میں 26ویں پارے کی تراویح کی جو تفسیر ہے وہ بیان کروں گا، اور اس کے بعد شب قدر کے بارے میں بھی مختصر بات ہوں گی۔ 26واں جو پارہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح نازل فرمائی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا فرما دی ہے۔ یہ جو صورت ہے اس کا شان نزول ایسا ہے، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 6 سال ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی یاد ستایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ جو شوق تھا مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کرنے کا، اس شوق کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔ اگر صحابہ اپنا خواب بیان کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی تعبیر بتاتے تھے، اس لیے کہ بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت اچھی اچھی تعبیریں ہوتی ہے، اس لیے اگر ہم نے کوئی بشارت والا خواب دیکھے تو کسی اللہ والے کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس کے اندر کچھ نہ کچھ بشارت ہو۔ اور اگر ہم نے کوئی برا خواب دیکھے تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اسی وقت میں اپنے دائیں طرف تھوکنا چاہیے، تاکہ وہ خواب کی نحوست سے اور خواب کے شر سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ کہا کہ دیکھو، میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور میں نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے۔ یہ خواب سن کر صحابہ اکرام جو تھے ان کے دلوں میں بھی ایک اشتیاق پیدا ہوا، ان کے دل میں بھی ایک شوق پیدا ہوا کہ بہت زمانہ ہو چکا ہے بیت اللہ کو چھوڑ کر۔ سب نے مل کر یہ عزم ارادہ کیا اور مشورے سے یہ طے ہوا کہ مکہ جائیں گے، عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے، وہاں جا کے لڑنا نہیں ہے، کسی سے مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ اور اسی نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ مدینے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکے پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں اور تیزی کے ساتھ وہ مکے کی طرف آ رہے ہیں، تو مشرکین مکہ نے فوراً اپنی مشورے کی میٹنگ بلائی
اور یہ طے کیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ کر مکے پر حملہ کرتے ہیں تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچ گئے، ذوالحلیفہ کے مقام پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے سے دو لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ مکے والوں نے جنگ کی تیاری مکمل کر لی ہے اور وہ آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہم لوگ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہمارا صرف اور صرف عمرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اسی لیے یہ جو 70 اونٹ ہے عمرے کے، یہ اونٹ عمرے کے ارادے سے ہم لے کر آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ میں لڑنے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس تیر ہے، نہ ہمارے پاس زرہ بختر ہے۔ ہم لوگ تو احرام کی حالت میں ہیں، اور احرام میں کوئی آدمی لڑنے کے ارادے سے نہیں آتا ہے۔ مگر مشرکین مکہ آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور آگے بڑھے اور حدیبیہ کے مقام پر، جو بالکل مکے کو لگا ہوا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے رک گئے، ٹھہر گئے، اس لیے کہ وہاں پر ایک پانی کا کنواں تھا، مگر وہ پانی کے کنویں کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ صحابہ اکرام نے آ کر کہا کہ حضور، پانی بہت کم تھا اور وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر کے اوپر قرآن کی کچھ آیتیں اور کچھ دعائیں پڑھ کر دی اور کہا کہ اس کو کنویں کے اندر ڈال دو۔ جب اس کو کنویں کے اندر ڈالا گیا تو وہ کنواں پانی سے لبریز ہو گیا، اور پھر صحابہ اکرام جو ہے اس کے پانی سے وضو وغیرہ کرنے لگے اور پینے میں استعمال کرنے لگے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تیر کی برکت سے پانی جو ہے کنویں کے اندر دوبارہ جاری ہو گیا اور پانی سے وہ کنواں لبریز ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ مشرکین مکہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ہم تو یہاں پہ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مکہ مکرمہ میں جاؤ اور جا کے مکے والوں سے ذرا بات کرو، سمجھاؤ ان کو۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضور، میں جاؤں گا بات کرنے کے لیے، مگر میرے قبیلے کا کوئی آدمی مکے میں ہے نہیں، اور اگر مکے والوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا تو میری طرف سے آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے، اس لیے کہ یہ بات کرنے میں بھی نرم ہے، اور مکہ مکرمہ میں ان کی بہت زیادہ عزت بھی ہے، کیونکہ مکے کے بہت بڑے تاجر تھے آپ ہجرت کرنے سے پہلے، اور ان کا جو خاندان ہے بنو امیہ، وہ مکے کا سب سے با اثر خاندان ہے، اس لیے نہ کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کی طرف حملہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ گئے مکہ مکرمہ میں، اور مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو سفیان اور اکرمہ ابن ابو جہل اور دوسرے جو لوگ تھے جس میں خالد ابن ولید بھی تھے، ان سے جا کر بات کی، ان کو سمجھایا، سب لوگوں کے ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ ابو سفیان نے یہ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھو، ابھی تم مکے میں آ ہی چکے ہو، یہ بیت اللہ تمہارے سامنے ہے، اس کا طواف کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور اور دوسرے صحابہ جو تھے وہ میرے انتظار میں حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر اکیلا بیت اللہ کا طواف کروں، یہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ جواب سننے کے بعد مشرکین مکہ کو غصہ آ گیا،
وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم لوگ سامنے سے ان کو آفر کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو غصے میں آ گئے اور انہوں نے حضرت عثمان کو وہیں پہ روک لیا۔ اب ادھر مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قاصد تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مشرکین نے شہید کر دیا۔ جیسے ہی حضور کو یہ معلوم ہوا، آپ نے صحابہ اکرام کے بیعت لینا شروع کر دی کہ جب تک ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا بدلہ نہیں لیتے، آخری سانس تک ہم لڑتے رہیں گے۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے لی تھی، اور قرآن میں وہ ببول کے درخت کا ذکر بھی ہے۔ اس کو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ بول کے قرآن میں اللہ نے کہا، جس درخت کے نیچے حضور نے یہ بیعت لی تھی۔ وہ جو درخت تھا وہ بہت دنوں تک تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ برکت کے طور پہ اس درخت کے نیچے جمع ہونا شروع ہو رہے تھے۔ کوئی وہ درخت کی چھال لے کر جا رہا تھا، کوئی وہ درخت کے پتے لے کر جا رہا تھا برکت کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اگر یہ درخت کو اور تھوڑے دن رہنے دیا گیا تو لوگ یہ درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دیں گے، یہاں پر بھی عرس بھریں گا، یہاں پر بھی میلہ لگیں گا، اور لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت سے ٹیکا لگا کر بیٹھے تھے، یہ سوچ کر جو ہے اسی کی پوجا پرستی شروع کر دیں گے۔ اس حساب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت کو کاٹ کر اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کا حکم دے دیا، اور وہ درخت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اس لیے کہ یہ چیزیں مسلمانوں میں عام ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے لوگ بہت سارے چپلوں کی تصویریں جو ہے واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، بولے یہ حضور کی چپل ہے، یہ حضور کا امامہ ہے، یہ حضور کی تلوار ہے، یہ حضور کا یہ ہے، یہ حضور کا وہ ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے تو کیا، حضور کے غلاموں نے بھی کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایک چپل لوگ بھیجتے ہیں، اس کی تصویر، وہ چپل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ابھی کی لیٹسٹ کوئی نہ کوئی چپل ہے بول کے، ایک دم اس کا نمونہ دیکھ کے، یعنی اس کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ 1400 سال پرانی چپل ابھی تک باقی رہی ہوں گی۔ سوچنے کی بات ہے، مگر لوگ اندھے بہرے ہیں، لوگ وہی جو ہے تصویروں کو بہت سارے لوگ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اپنے گھروں میں بھی لگاتے ہیں۔ ارے بابا، وہ حضور کی ہے ہی نہیں تو اس کو لگا کے کیا فائدہ۔ اور واقعہ بھی لکھا ہے لوگوں نے کتابوں کے اندر، ایک حضرت مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک آدمی آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ میرے پاس وہ چپل ہے جس کو اللہ کے نبی، ایک جوتا ہے بولے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں میں پہنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت ہارون رشید جو تھے بادشاہ، انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے چلو وہ جو چپل ہے، وہ جو جوتا ہے لے کر آؤ ہمارے مجلس کے اندر۔ اب وہ جوتا لانے والا جو ہے لے کر آیا، لانے کے بعد میں انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ جو جوتا ہے اس کو سونے کے سکوں سے بھر کے اس کو واپس دے دو اور جوتا اپنے پاس رہنے دو۔ اس کو سونے کے سکوں سے واپس دیا گیا۔ وہ لے کے جب چلا گیا تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ جوتے کو اٹھاؤ اور ڈسٹ بین کے اندر پھینک دو بولے، لی جا کے۔ تو وزیر یہ کہنے لگا، بولے حضرت یہ جوتے کو تو آپ نے سونے کے سکے بھر کر جو ہے اس کو پیسے دیے، اور اس کے جانے کے بعد آپ یہ جوتا اٹھا کے اس کو کچرے کے کنڈی میں پھینکنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہارون رشید نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو کے 600 سال ہو چکے ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں کتنے سال ہو گئے تھے؟ 500-600 سال ہو چکے ہیں۔ تم کو کیا لگتا ہے یہ جوتا حضور نے پہنا ہوگا؟ ارے حضور نے پہننا تو دور کی بات ہے، حضور کے کسی غلام کی نظر بھی اس کے اوپر نہیں پڑی ہوں گی۔ میں نے اس کو سونے کے سکے اس لیے دیا
اگر وہ باہر جاتا اور لوگوں کو یہ بولتا کہ میں حضور کے جوتے لے کر گیا تھا پھر بھی ہارون رشید نے اس کو نہیں لیا، تو لوگ میرے بارے میں بولتے تھے کہ یہ تو گستاخ رسول ہے، حضور کی شان میں اس نے گستاخی کیا، اس کے لیے میں نے اس کو پیسے دے دیے اور یہاں سے روانہ کر دیا، اور یہ جوتے کو اٹھاؤ اور پہلے کچرے کے ڈبے میں ڈالو بولے، اس لیے کہ حضور کی نظر بھی اس کے اوپر نہیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ تو آج ہمارے زمانے میں بھی یہ جو تصویر نکالنا جو حرام ہے نا، وہ کائے کے لیے ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ اسی لیے حرام ہے کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ تصویریں عظمت کی وجہ سے اتارتے تھے، عظمت کی وجہ سے اپنے بڑوں کی، اپنے باپ داداؤں کی، پرانے جو لات و عزا اور اس زمانے کے جو بت ہوتے تھے ان کی تصویریں بنائی جاتی تھی، اس کو گھروں میں پرستش اور پوجا کے لیے رکھا جاتا تھا۔ ہمارے آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی عظمت کی وجہ سے اپنے موبائل میں کسی کی تصویر رکھتا ہے یا عظمت کی وجہ سے وہ تصویروں کو بڑا سمجھتا ہے، سراسر حرام، ناجائز اور شرک ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں بہت سارے نوجوان اپنے موبائلوں میں پرانے بزرگوں کی تصویریں رکھتے ہیں، بولے یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے، یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے، یہ حضرت شیخ زکریا کی تصویر ہے، اور یہ فلاں بزرگ کی تصویر ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے بزرگوں کی تصویروں کو فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر ڈالتے رہتے، سراسر حرام اور ناجائز ہے یہ، بلکہ یہ شرک ہے۔ کوئی آدمی اگر شوق کے طور پہ فوٹو لے اس کو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جتنا بڑا گناہ اس آدمی کو ہوگا جو اپنے پرانے بزرگوں کی تصویروں کو عظمت کی وجہ سے موبائل میں رکھتا ہے۔ کائی کی وجہ سے رکھتا ہے بھائی؟ عظمت کی وجہ سے۔ شوق سے جو فوٹو لینے والا ہے وہ کبھی اپنے خود کی فوٹو کو چومے گا نہیں، اس کو چاٹے گا نہیں، کبھی اس کی جو ہے اس کو سر پہ آنکھوں پہ نہیں لگائیں گا، لیکن اپنے بزرگوں کی فوٹو اگر ہے، میں نے خود دیکھا ہوں اچھے لوگوں کو جو ایمان و یقین کی بات کرنے والے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہوں بزرگوں کی تصویروں کو چومتے اور چاٹتے ہوئے جو موبائلوں کے اندر تھے، بولے یہ ہمارے بڑوں کی فوٹو ہے، یہ ہمارے بزرگ کی فوٹو ہے۔ تب میں نے ان سے یہ کہا کہ اسی لیے شریعت کے اندر یہ تصویریں رکھنا حرام اور ناجائز ہے، اسی لیے حضور نے کہا تھا کہ تصویر بنانے والے کو سب سے پہلے جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ جو تصویر بنانے والا ہوتا تھا وہ پرانے باپ داداؤں کی تصویریں بنا کر لوگوں کو بیچتا تھا، اور لوگ ان تصویروں کو گھروں میں لے جا کر ان کی کیا کیا کرتے تھے؟ پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ درخت اگر اس کو زیادہ دنوں تک رہنے دیا، تھوڑے دنوں کے بعد، ابھی تو لوگ اس کی چھال لے جا رہے، کوئی اس کے پتے لے کر جا رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد یہاں جترا بھرنا شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد میں تماشے بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد میں پھر دھینگانا چلتے جائیں گا، پھر کچھ لوگ وہ جھاڑ کا سندل بھی نکالنا شروع کر دیں گے۔ لوگ اندھے بہرے ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے، غیر مسلم نے پلاٹنگ نکالا اور دیکھا کہ وہ علاقے میں سب سے زیادہ آبادی کس کی ہے؟ بولے مسلمانوں کی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ کھیت کے اندر جہاں کچھ بھی نہیں تھا باضابطہ وہ پلاٹنگ کا جب مارکوٹ ڈالا، وہ ڈالنے کے بعد میں وہاں پر ایک غوث پاک کا چھلاوا بول کے ایک درگاہ بنا دیا، اور وہ چھلاوے کے اوپر ایک ٹین شیڈ لگا دیا، اس کو پورا ہرا کچ کیا، اور وہ کرنے کے بعد میں مسلمانوں کی ایک دعوت عام رکھا، اور ان تمام سے یہ کہا کہ یہ غوث پاک کا چھلاوا بھی ہے بولے تمہاری پلاٹنگ کے اندر، اور لوگوں نے اندھے بہرے بن کر وہ پورے پلاٹ اس کے جو ہے جس کو بکنے کے واسطے 2-4 سال لگنے والے تھے وہ مہینہ 2 مہینے کے اندر پورے ختم ہو گئے، خرید لیے لوگوں نے، یہ بول کر کہ یہ پلاٹنگ میں کس کا چھلاوا ہے؟ غوث پاک کا چھلاوا ہے، حالانکہ کچھ نہیں، کسی کا نام و نشان نہیں، میں میرے آنکھوں کے سامنے کی بات کر رہا ہوں، میرے سامنے اس نے مارکوٹ ڈال کے وہاں پہ باضابطہ، اور کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوا۔ اور وہ زمانے میں میری عمر بہت کم تھی، مجھے بھی یہ سب چیزیں اب سمجھتی ہے، لیکن وہ زمانے میں جو بڑے بڑے اچھے لوگ تھے، اگر وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے اور آواز لگاتے کہ کائے کا غوث پاک کا چھلاوا، اور اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتے، تو آج نہ وہاں پہ وہ درگاہ ہوتی تھی، نہ وہ عرس ہوتا تھا، نہ وہاں پہ نکلنے والا سندل ہوتا تھا، نہ کفر ہوتا تھا، نہ شرک ہوتا تھا۔ آج وہاں پہ پورا عورتوں کا بازار بھرا ہوا ہے، عورتوں نے نماز روزہ سب دیے ہوا ہے چھوڑ کے رات دن دھینگانا چالو ہے وہاں پر۔
تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، عظمت جو ہے، عظمت ہمارے دل میں صرف اور صرف کس کی عظمت ہونا چاہیے؟ اللہ کی، اس کے نبی کی، صحابہ کی، لیکن وہ دل میں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ یہ درخت کی لوگ عظمت کر رہے ہیں اور لوگوں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیا، تو انہوں نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دی۔ تو وہ درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ اکرام سے بیعت لی کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آتے، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ زمین پہ گرنے تک اور آخری سانس تک لڑتے رہیں گے اور مشرکین کا مقابلہ کریں گے۔ اب جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان بہت غصے میں ہیں اور انہوں نے بیعت لے لی ہے، تو انہوں نے فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اب ان کے جانے کے بعد عروہ ابن مسعود یہ مشرکین مکہ کی طرف سے متکلم بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حالانکہ یہ عروہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد میں، لیکن اس ٹائم تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور آنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ اور عرب لوگوں کا یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی کو سمجھانے کا ارادہ کرتے تو اس کے داڑھی میں ہاتھ ڈال کے اس کو سمجھاتے تھے، پیار سے، محبت سے، ایک دم پولائٹ جو طریقہ ہوتا ہے، اس کو ایسا داڑھی میں ہاتھ ڈال کے اس کو سمجھایا کرتے تھے۔ عروہ ابن مسعود جو تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈال رہے تھے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ بازو میں تھے، انہوں نے تلوار کا جو پکڑنے کا جو دستہ ہوتا ہے وہ زور سے عروہ کے ہاتھ پہ مارا اور اس سے یہ کہا کہ یہ جو تیرے ناپاک اور گندے ہاتھ ہے اس کو بازو کو رکھ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی ہے وہ نورانی ہے، وہ پاک ہے، تیرے ناپاک ہاتھ وہ داڑھی میں مت لگا۔ عروہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس کو جب پتہ چلا حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہے تو اس نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی شان میں گستاخانہ جملے کہے۔ اس کے بعد میں اس نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، جن کے بھروسے پہ تم، جن کے ساتھ کانفیڈنس میں تم ہمارے سے لڑنے کا ارادہ کر رہے ہو، یہ سب تم کو چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ میں اشراف کی جماعت کو نہیں دیکھتا ہوں۔ عروہ نے یہ کہا، مطلب یہ شریف لوگ نہیں ہیں، یہ کمینے رذیل لوگ ہیں، ضرورت پڑنے پہ یہ آپ کو چھوڑ کے کبھی بھی بھاگ سکتے۔ صحابہ کی شان میں اس نے ایسے گستاخانہ جملے کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے عروہ ابن مسعود کو ایسی گالی دی جو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا ہوں، عربی کتابوں میں وہ لکھی ہوئی ہے۔ وہ گالی دیتے ہی عروہ ابن مسعود سیدھا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ بولے یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ عروہ کہنے لگا کہ تمہارا ایک بہت پرانا احسان میرے اوپر ہے، اگر وہ احسان نہیں ہوتا تھا تو تم کو یہ گالی کا میں جواب دے دیتا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ضرورت پڑنے پر آدمی نے گالی بھی دینا چاہیے، زیادہ پیار محبت سے حلوہ بن کے نہیں رہنا چاہیے، ورنہ حلوہ بنے نا تو لوگ رکابی میں ایک انگلی کے برابر بھی نہیں رکھتے، پھر پورا انگلی سے بھی چاٹ کے کھا جاتے ہیں انسان کو۔ اسی لیے ایک شعر ہے، کسی نے کہا کہ بولے نہ حلوہ بن کہ چٹ کر جائے بھوکے، اور نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھوکے۔ اس کے لیے آدمی نے حلوہ بھی نہیں بننا زیادہ اور زیادہ کڑوا بھی نہیں بننا، بلکہ میڈیم رہنا چاہیے، بیلنس کے ساتھ۔ کائی کے ساتھ رہنا چاہیے بھائی؟ بیلنس کے ساتھ۔ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو گالی کی لینگویج ہی سمجھ میں آتی، پیار محبت کی زبان ان کے سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کو ویسی جواب دینا پڑتا۔ اور اس کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک بادشاہ تھا۔ اب وہ بادشاہ کا جو شہزادہ تھا، ایک مرتبہ وہ قریشی محلے سے گزر رہا تھا، تو ایک قصاب صاحب کی لڑکی پہ اس کی نظر پڑ گئی اور حضرت کو اس سے عشق ہو گیا، اس لیے کہ گوشت کی دکان پہ وہ چھتڑے صاف کرتے بیٹھے ہوئی تھی اور بادشاہ سلامت کے جو شہزادے تھے گزر رہے تھے۔ انہوں نے بولے کہ یار یہ لڑکی جو ہے اس کی جگہ تو محل میں ہے، اس کی جگہ یہاں پہ نہیں ہے، وجڑی اور یہ وہ سب دھونے کا کام نہیں ہے بولے اس کا۔ اور اس کو محبت ہونے کے بعد میں انہوں نے گھر پہ جانے کے بعد بادشاہ سلامت سے بولے کہ ابا جان، بولے وہ جو فلانا قریشی ہے اس کے بیٹی سے مجھے محبت ہو گئی ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے بولے اچھی بات ہے۔ اب وہ جو گوشت بیچنے والا تھا اس کو بلانے کا حکم دیے۔
اب جب اس کو بلانے کا حکم دیے تو وہ جب بادشاہ کے دربار میں آنے لگا، اس کا شاہی استقبال کیا گیا، کیونکہ بولے بادشاہ سلامت کے ہونے والے سمدھی ہے، ان کا استقبال ایک دم شاہی انداز میں کرو۔ اب وہ گوشت بیچنے والے کو سلام ٹھوکا گیا اور اس کے پیروں کے نیچے گلاب کی پنکھڑیاں ڈالی گئی۔ وہ بولنے لگا سالا کیا رکامے دھندے کر رہے، بولے یہ کر رہے تو کر رہے کیا، بولے میرے ساتھ میں سیدھا سیدھا بات کرنے کا میرے کو بلائے کائے کے واسطے۔ گیا وہ بادشاہ کے دربار میں، بولو بولے کیا ہے؟ دیکھیے بولے جناب آپ کی جو دختر نیک اختر ہے، ارے اختر ہمارے تایا کا نام ہے، بولے ارے بابا وہ اختر نہیں، آپ کی جو دختر نیک اختر ہے، ہمارے چچا بھی بہت نیک تھے، بولے کیا بولنا چاہ رہے وہ بولو۔ بولے آپ کی جو دختر نیک اختر ہے، ہمارے جو ولی عہد ہے شہزادے، وہ ان سے نکاح کرنے کے متمنی ہیں اور اسی تعلق سے ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ارے باپ رے، بولے اتنا اوگھڑ بولیں گے نا تو اس کو ہضم کرنے کو 2-4 مہینے لگیں گے، بولے میرے کو۔ ارے بولو، بولے تم نے کائے کے لیے میرے کو بلایا ہوا ہے؟ تو وہ بیچارے کے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ اس نے بولا نہیں تم نے جس کسی کام کے لیے بلائے ہوئے ہوں گے وہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، میں جا رہا ہوں بول کے وہ واپس وہاں سے نکل گیا۔ اب بادشاہ سلامت جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ میرا بیٹا وہ اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا اور وہ بیچارہ جو ہے وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت ایک دم غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ وزیر آیا، وزیر نے بولا کیا بات ہے حضرت، میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے بولے کہ بھائی دیکھو ہمارا جو لڑکا ہے وہ فلاں قریشی کی لڑکی سے اس کو محبت ہو گئی ہے اور اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ میں نے ان کو بلایا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ تمہاری کوئی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے میں تمہارے کسی بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ وزیر نے بولا حضرت صحیح ہے نا، بولے اس کا اب تم اس کو اتنے فصیح اور بلیغ اردو کے اندر بولیں گے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اس کے 7 پیڑھیوں میں کبھی کسی نے سنا نہیں، بولے اتنے جو ہے ہائی فائی الفاظ، اس کو کون سی لینگویج میں بولنا پڑتا، وہ میرے کو ذمہ داری دو، رشتہ میں طے پکا کر کے آتا ہوں، بولے۔ بادشاہ نے بولے اچھی بات ہے، اب اس کو اجازت دے دی۔ اب وزیر جو تھا اس کے گھر کا گوشت اسی دکان پہ سے آتا تھا۔ وزیر گیا اس کی دکان پہ، ہے کیا رے، بولے گھر میں آیا کیا رے، بولے تو۔ اب وہ نکلا باہر، دونوں میں آرے تورے سے بات چیت شروع کی۔ بہت مستی میں آیا، بولے تو ہمارے بادشاہ نے بلائے تو برابر بات نہیں کرا، بولتے ارے کائے کا، بولے تمہارا بادشاہ، اس کی تو ایسی اور ویسی 2-4 گالیاں دے دیا اس نے۔ رکا میں باتاں کروں مت، بولے وہ وزیر صاحب نے اس کو بولے سمجھ میں آیا کیا، بولے تیرے کو بہت تو شان پنے کے باتاں کر رہا نا، بولے یہ باتاں کروں مت، خالی تیرے کو ایک بات بولنے کے واسطے آیا، وہ جو چھوکری ہے نا، بولے تیری بادشاہ کے چھوکرے کو پسند آ گئی بھی ہے، بولے وہ چھوکرا بولتا ہے اس سے شادی کروں گا، نہیں تو کرنے والا نہیں ہے، بولے یہ ستی چالے کریں گا نا تو یہی جوتا نکال کے جھوپڑوں گا، بولے تیرے کو۔ یار بولے میرے کو کہے گا ستی بول رہا، وہ تیرا بادشاہ ستی تھا، بولے چل سب چھوڑ، بولے ابھی اور بولے میرے کو بادشاہ کو میں جا کے بولتا ہوں۔ ارے بولے یار اپن ان کے برابری کے ہے کیا، بادشاہ کے برابر؟ ارے نہیں ہے بابا، تو بادشاہ کے برابری کا، مگر بادشاہ کے چھوکرے کو تیری چھوکری سے شادی کرنے کا۔ ٹھیک ہے میرے کو رشتہ منظور ہے، بولے۔ اب وہ جو وزیر ہے وہ واپس آیا بادشاہ کے محل میں، اور آنے کے بعد میں بادشاہ سلامت کو خوشخبری سنائی، کہا کہ حضرت رشتہ منظور ہو چکا ہے اور وہ گوشت والا آپ کا سمدھی بننے کو تیار ہے۔ بادشاہ نے بولے ارے میں نے اتنے ادب سے، اتنے شاہی انداز میں پیروں کے نیچے گلاب کے پھول بچھا کے اور اس کو جو ہے کرسی پہ بٹھا کے سمجھایا تو اس کے سمجھ میں نہیں آیا، تو نے بولتے کیسا سمجھ میں آ گیا؟ بولے کیسا ہے، میں نے اس کو اس کی لینگویج میں سمجھایا۔ کس کی لینگویج میں سمجھایا؟ اس کی زبان میں سمجھایا، اس لیے اس کے سمجھ میں آیا۔ اب تم ایسی زبان میں بولیں گے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے حضور نے بھی فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے لیول کے حساب سے بات کیا کرو۔ کیسی بات کریں گے بھائی؟ لوگ جن میں جتنی سمجھ ہے، جو جتنی چیز کو سمجھ سکتے ان کے ساتھ ویسی ہی بات کرو۔ اب اگر تم ان کے ساتھ ایک دم ہائی فائی بات کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ دیکھے عروہ ابن مسعود کو اگر وہ جملے نہیں کہے گئے
تو عروہ کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. انہوں نے فوراً اس کو وہ الفاظ کہے اور وہ کہنے کے بعد عروہ سیدھا ہو گیا. مشرکین مکہ کے پاس واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے ہیں, میں کسریٰ اور قیصر کے درباروں میں گیا ہوں, لیکن میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کا کوئی بال زمین پہ گرتا ہے اس کو برکت کے طور پہ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. وہ تھوکتے ہیں تو وہ تھوکے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے بدن پر اور اپنے چہرے پہ تبرکاً مل لیتے ہیں. وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اس کی رعایا اس سے اتنی محبت کرتی ہو جتنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. اتنی محبت تھی صحابہ کو حضور سے. اور پھر جب عروہ واپس آ گیا تو مشرکین نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے, اگر مسلمان صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہم مسلمانوں سے صلح کریں گے, لیکن ان کو صاف طور پہ یہ بولیں گے کہ یہ سال تو ہم تم کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے. اس لیے انہوں نے حضرت سہیل کو روانہ کیا. یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. وہ جیسے ہی اللہ کے نبی کے مجلس میں پہنچے آپ نے دور سے دیکھ کر فرمایا کہ اب سہیل آ رہا ہے, انشاءاللہ اللہ اس کے ذریعے سے مسئلے کو سہل یعنی آسان فرما دیں گے. وہ حضرت سہیل پہنچے حضور کے دربار میں اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہے, مگر ہماری صلح کی کچھ کنڈیشنز ہے. اس میں سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ آپ لوگ اس سال عمرہ نہیں کریں گے, آپ لوگوں کو واپس جانا پڑے گا. اگلے سال آپ لوگ عمرہ کے لیے آئیں گے, لیکن اگلے سال بھی جب آپ لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کے پاس میں صرف ایک ایک تلوار رہے گی, اس سے زیادہ سامان نہیں رہے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے اور ہمارے بیچ میں, یہ شرط حضور نے رکھی. کس نے رکھی بھائی؟ حضور نے. لیکن میں پہلے آپ کو مشرکین کی شرطیں بتاتا ہوں. پھر انہوں نے دوسری شرط یہ رکھی مشرکین مکہ نے کہ کوئی آدمی اگر مکے سے مدینہ جاتا ہے مسلمان ہو کر تو مدینے والے اس کو واپس مکہ میں بھیجیں گے, لیکن کوئی آدمی اگر مکے کا مدینے میں جاتا ہے تو مدینے والے واپس بھیجیں گے, لیکن مدینے سے کوئی آدمی مکہ میں آتا ہے تو مکے والے اس کو واپس نہیں بھیجیں گے. حضور نے کہا یہ تو ایک طرفہ شرط ہے. سہیل نے کہا کہ دیکھو مشورے میں ہمارے مشرکین کے ایسا ہی طے ہوا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ شرط بھی تمہاری منظور ہے. اس کے بعد پھر آگے کی شرط انہوں نے یہ رکھی مشرکین کی طرف سے کہ یہ سال تو عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے, اور تمہارا کوئی آدمی ادھر گیا تو اس کو واپس بھیجنا پڑے گا ہمارے آدمی کو, لیکن تمہارا آدمی نہیں بھیجیں گے. اور پھر یہ شرط تھی کہ ہمارے ساتھ اگر اطراف کے کوئی قبیلے شریک ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تمہاری سب شرطیں منظور ہے, اب میری ایک شرط یہ ہے کہ تمہارے اور ہمارے بیچ میں آنے والے 10 سالوں تک کوئی جنگ نہیں ہوں گی. اس نے کہا یہ تو بہت اچھی شرط ہے, ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو. اور اس کے بعد وہ صلح نامہ لکھا جانے لگا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل نے کہا ہم کسی رحمان اور رحیم کو نہیں پہچانتے, اس کو کٹ کرو اور اس کی جگہ لکھو بسمک اللہم, اس لیے کہ مشرکین بسمک اللہم لکھتے تھے. آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو کٹ کر دو. اس کے بعد میں لکھا گیا کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ اور مشرکین مکہ کے درمیان لکھا جاتا ہے. سہیل نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے, اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تھے اتنے لپڑے اور جھگڑے ہونے کا مسئلہ ہی نہیں رہتا تھا. بولے پھر کیا لکھو بولے محمد ابن عبداللہ. آپ نے کہا حضرت علی سے کہ رسول اللہ کو کٹ کر دو. انہوں نے کہا حضور میں نہیں کٹ کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو کٹ کر دیا. وہ کٹ کرنے کے بعد میں پھر یہ صلح نامہ جب مکمل ہو گیا, وہ ہونے کے بعد ابھی وہ دستخط باقی رہ گئے تھے, تو جو سہیل سے خود ان کا ایک بیٹا جس کا نام حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, جو مسلمان ہو چکے تھے, مشرکین ان کو بہت ستا رہے تھے. وہ بھاگتے ہوئے آئے, پورے آنگ پہ بیڑیاں تھیں.
اور حضور کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ حضور اب مجھے اپنے ساتھ واپس مدینہ لے چلو۔ سہیل کہنے لگا کہ تمہارے اور ہمارے بیچ میں اب صلح نامے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ مکے کا کوئی آدمی اگر مدینہ جائے تو تم کو واپس کرنا پڑے گا، تم اس کو ساتھ میں نہیں لے جا سکتے۔ حضور نے کہا ابھی سگنیچر کہاں ہوئے، ابھی دستخط کہاں کیے گئے، ابھی تو دستخط باقی ہے۔ سہیل نے کہا کہ لیکن صلح نامہ لکھا جا چکا ہے، اور اس کے بعد صلح نامہ مکمل ہونے پر وہ اپنے بیٹے حضرت ابو جندل کو ساتھ لے کر گیا مارتے ہوئے۔ صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب غصے میں تھے، اور حضرت عمر کہنے لگے کہ حضور یہ بولو کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہم بے شک حق پر ہیں۔ یہ مشرکین باطل ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ بالکل باطل ہے۔ تو پھر کیوں ہم اتنا ڈر کر اتنا دب کر ان کے ساتھ میں صلح کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر صبر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ صورت نازل ہوئی جو 26ویں پارے میں ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کر دی۔ صحابہ کہنے لگے کیسی کامیابی ہے؟ جتنی بھی شرطیں مشرکین سے تم نے لکھوا کر لی سب میں تو تم دبے ہوئے ہو، پھر تمہاری کامیابی کیسی ہے؟ لیکن میرے محترم بزرگوں، اس میں جو کامیابی تھی اس کو اللہ کے نبی کی نظریں دیکھ رہی تھی، وہ ان کی نظریں نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہاں تک کہ صحابہ اتنے غصے میں تھے کہ غصے کی وجہ سے حضرت عمر جب اپنا سر کا حلق بنانے لگے تو اس کے ساتھ میں چمڑا بھی نکلنے لگا۔ اللہ کے نبی سے امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ حضور یہ عرب ہے، اگر تم نے ان کو کام سے نہیں لگایا تو یہ آپس میں لڑنے لگیں گے، اس لیے عمرے کے ارادے سے آئے ہو یہیں پر جو ہے اپنے جانور کی قربانی دے دو، یہیں پر حلق بنا لو اور یہیں پر اپنے احرام کو کھول دو۔ سب سے پہلے حضور نے اپنے جانور کو جب ذبح کیا تو باقی لوگ بھی پھر اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرنے میں لگ گئے اور سب کام میں لگ گئے، اور جب آپ اپنا حلق بنانے لگے تو پھر صحابہ بھی حلق بنانے میں لگ گئے۔ اس وقت حضرت عمر اتنے غصے میں تھے کہ بالوں کے ساتھ میں کھال بھی نکلتی تھی، مگر اللہ نے کہا کہ نہیں، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اب دیکھو کامیابی کیسے ملی وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضور مکے میں واپس جو ہے حدیبیہ سے مدینہ آ گئے۔ اب جو عرب کے قبیلے تھے ان میں سے آدھے قبیلے مشرکین کی طرف سے ہو گئے اور آدھے مسلمانوں کی طرف سے، اور مشورے میں وہ جو صلح نامہ تھا اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو جو قبیلے جن کی طرف سے آئیں گے وہ صلح نامے میں وہ بھی داخل ہوں گے۔ بنو بکر والے جو تھے وہ مشرکین مکہ کی طرف سے تھے، اور بنو خزاعہ والے حضور کی طرف سے تھے۔ 1.5 سال گزرا، 1.5 سال کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ بنو بکر والوں نے رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ کے قبیلے پر مکے میں حملہ کر دیا، ان کے عورتیں اور بچوں کو مارنے لگے، ان کے مردوں کو ذبح کرنے لگے۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے بیت اللہ کے اندر، ان کو بیت اللہ میں سے نکال کر مارا گیا، اور ان کے 30 لوگوں کو جو ہے انہوں نے ذبح کر دیا۔ اب بنو خزاعہ کے لوگوں نے حضور کو آواز دی، اس لیے کہ حضور تھے مدینے میں اور یہ معاملہ کہاں چل رہا تھا بھائی؟ مکے میں، اور تہجد کی نماز کا وقت تھا رات کے اندھیرے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے اور وضو فرما رہے تھے۔ بنو خزاعہ کے لوگوں نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ نے دیکھو صلح نامے کو توڑ دیا، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو اور ہم کو جانوروں کی طرح سے یہ ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے جیسی آواز دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لبیک لبیک یا بنو خزاعہ، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی کہ حضور کیا ہو گیا، آپ کس کو لبیک کہہ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میمونہ دیکھ تیری قوم نے کیا کیا، تیری قوم نے بیت اللہ کی حرمت کو بھی پامال کر دیا، صلح نامے کو ختم کر دیا، اور بیت اللہ کے اندر لوگوں کو جانوروں کی طرح سے ذبح کر رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں تمام صحابہ کو اس کی اطلاع دی اور تمام صحابہ جو ہے مکے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو سفیان کو جب یہ پتہ چلا تو ابو سفیان مکے سے نکلا، مدینے میں آیا۔ مدینے میں آنے کے بعد کسی نے اس سے بات نہیں کی، اس نے بہت کوشش کیا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سے بات کرنے کی، کسی نے بھی اس کو جب رسپانس نہیں دیا، اس کی بیٹی جن کا نام حضرت ام حبیبہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ابو سفیان نے سوچا میں مدینے میں آیا ہوں تو چلو کم سے کم اپنے بیٹی سے ملاقات کر کے جاتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹی کے گھر پہ جب پہنچے، وہاں پہ بسترا لگا ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باپ سے کہا کہ رک جاؤ، انہوں نے اس بستر کو گھڑی کیا، کونے میں رکھا اور باپ سے کہا کہ اب زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ باپ نے یہ پوچھا کہ بیٹی میرے آنے پر تو نے بستر کو گھڑی کر کے کونے میں کیوں رکھ دیا؟ کیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس بستر کے اوپر بیٹھوں، یا پھر یہ بستر اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ابا جان تم ابھی تک کفر کی گندگی میں گندے ہو، اور یہ جو بستر ہے یہ دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف پاک اور شفاف بستر ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ تم اپنے کفر کے گندے پیر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رکھو، اس لیے میں نے وہ بستر کو گھڑی کر کے کونے میں رکھ دیا۔ باپ کو جواب دے رہی ہے، کس کو جواب دے رہی ہے بھائی؟ باپ کو جواب دے رہی ہے۔ تو باپ نے کیا کہا؟ کہا کہ بیٹی مدینے میں آنے کے بعد تیرے اخلاق بگڑ چکے ہیں۔ علماء نے لکھا ہوا ہے یہ سبق اگر ہمارے زمانے کی ہر بیٹی سیکھ لے تو آج جتنی طلاقیں ہو رہی ہے اس میں سے 50% طلاق کے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے زمانے میں آج کل کی جو بیٹیاں ہیں اور خاص طور پہ ان کی جو مائیں ہیں وہ بیٹیوں کو مرد کے خلاف، شوہر کے خلاف صرف بھڑکانے کا کام کرتی ہے۔ کائے کا کام کرتی ہے؟ موبائل کے اوپر، فون کے اوپر ذرا ذرا سی باتیں بیٹیاں جو ہے وہ ماں باپ کے گھر پہ وہاں تک پہنچاتی ہے کہ آج ہمارے گھر پہ یہ بنا، میرے ساتھ نے یہ کری، میرے ننن نے وہ کری، اور میرے شوہر نے جو ہے اس کے اماں کے واسطے یہ لے کر آیا بازار میں سے، میرے واسطے ابھی تک کچھ بھی نہیں لے کر آیا۔ تو اس کی جو ماں ہے وہ وہاں سے بیٹی کو چارج کرنے کا کام کرتی، اور وہ بیٹی کو بولتی کہ دیکھ تو یہ مت کر، دیکھ تو وہ مت کر۔ اور یہ سب چیزیں ہونے کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو طلاقیں ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے۔ اگر بیٹی یہ سوچے کہ میرے ماں باپ نے اب نکاح کر کے دے دیے، میری سسرال یہ میرا گھرانہ ہے، میرے شوہر کے قدموں میں میری جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کے لیے مرد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہے۔ کس کا سایہ ہے بھائی؟ اور اللہ کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑا اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ وہ شوہر کا ہے۔ مگر آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں شوہر سے جھگڑے کرتی ہے اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے بلا وجہ کی باتوں پر، اور معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ مسئلہ طلاق تک جاتا ہے، اور بہت ساری طلاقیں اسی لیے ہوتی ہیں۔ ایک طلاق کے مسئلے میں مجھے جانے کا موقع ملا تو وہ نوجوان اپنی بیوی کو 1 طلاق دے چکا تھا، اس کو ابھی 2 طلاق اور دینے کی تھی۔ میں بولا بھائی کیوں طلاق دے رہا ہے تو؟ ایسا کون سا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے تو طلاق دے رہا ہے؟ اس نے بولا مجھے میرے بیوی سے رتی برابر بھی شکایت نہیں ہے، رتی برابر بھی نہیں۔ میں اپنی بیوی کو دل و جان سے چاہتا ہوں، دل و جان سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اگر شکایت ہے تو میرے ساس سے ہے۔ کس سے شکایت ہے؟ ہاں ساس سے ہے۔ یہ بڑے بھی اپنے گھر سے 24 گھنٹے بیٹی کو چارج کرنے کا کام کرتے رہتے۔ اب بولے میری جو بیوی ہے وہ حاملہ ہے، حمل سے ہے، اور وہ بھی بچہ چاہتی ہے، میں بھی بچہ چاہتا ہوں، مگر میری ساس جو ہے وہ ہمارے فیملی کے اندر انٹرفیئر کر کے میرے بیوی کو بھڑکانے کا یہ کام کر رہی ہے کہ تیری عمر ہی ابھی کیا ہے بولے، اور یہ عمر میں اگر تو بچہ پیدا کرے گی تو تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ شادی ہونے کے بعد کم سے کم 3 سے 4 سال کے بعد بچہ پیدا کرنا چاہیے، اور یہ جو حمل ہے اس کو تو ضائع کرا دے۔
وہ لڑکا کہنے لگا اس کا باپ میں ہوں، بچے کی پرورش کرنے والا میں ہوں، اس کو پالنے والا میں ہوں، اس کے جو ایکسپینسز جو رہیں گے بات کے وہ سب میں کرنے والا ہوں، اس کی ماں کو کیا تکلیف ہے، اس کو کیا حق ہے ہماری فیملی میں انٹرفیئر کرنے کا۔ تو آج کے زمانے میں یہ جتنے رشتے ناتے جو ٹوٹ رہے ہیں، اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا ہوں کہ میاں بیوی میں کوئی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی ہے، دل و جان سے دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن ان کے جو گھر اجڑتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں وہ یا تو لڑکی کے رشتے داروں کی وجہ سے یا تو لڑکے کی رشتے داروں کی وجہ سے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ایک نوجوان ملا مجھے اور وہ کہنے لگا کہ بولے مولانا ایک جگہ پہ میں نے رشتے کی بات کیا، لڑکی والوں کو میرا گھرانہ پسند ہے، میرے ماں باپ کو لڑکی پسند ہے، لڑکی کے ماں باپ کو میں پسند ہوں، اور دونوں کو دونوں فیملیز بھی پسند ہے۔ میں بولا بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں بولا تمہارے اسٹوری میں کوئی ویلن نہیں ہے، وداؤٹ ویلن کے تمہاری جو ہے اسٹوری الحمدللہ تکمیل کے قریب پہنچ چکی ہے۔ نہیں ویلن ہے بولے اس کے اندر بھی۔ میں بولا کون ہے؟ تو بولے ہمارے ایک دوسرے دور کے رشتہ دار ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس لڑکی سے تو نکاح نہ کر، کسی اور لڑکی سے، میں نے ایک لڑکی اور دیکھ کے رکھا ہوں، بولے وہ لڑکی سے شادی کر۔ اور ان کا بولنا یہ ہے اگر تو نے اسی لڑکی سے شادی کیا اس کے بعد ہم وہ شادی میں نہیں آئیں گے، اس کے بعد ہمارا تمہارے سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا، ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، کیونکہ تم جو شادی کر رہے ہیں ہم کو ناراض کر کے۔ کس کو ناراض کر کے بھائی؟ ہاں ہم کو ناراض کر کے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مجھے لڑکی بتانے کے لیے یا جانے کا بھی موقع ملا نا، میں نے وہاں پر جا کے آبزرو کیا ہوں کہ لڑکے کو لڑکی پسند آ جاتی، اس کے ماں باپ کو پسند آ جاتی، اور لڑکی والوں کو لڑکا پسند آ جاتا، سب پسند آ جاتے، لیکن وہ جو بہن ہوتی ہے وہ بیچ میں بولتی ہے نہیں میرے کو لڑکی پسند نہیں ہے۔ بولے ارے بابا وہ بہن کو تھوڑی زندگی گزارنے کا ہے، زندگی کس کو گزارنے کا ہے؟ لڑکے کو گزارنے کا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت ام حبیبہ کا جو واقعہ ہے وہ قیامت تک کی آنے والے بیٹیوں کے لیے عبرت ہے کہ سگے باپ کو انہوں نے کس کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا؟ شوہر کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا، کہا کہ تم گندے ہو اور میرے شوہر جو ہے وہ صاف ہے، پاک ہے، ان کے بستر پہ تم پیر نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، ابو سفیان نے مکے والوں کو جا کر خبر دے دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی نے بھی میری بات کو قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کر خاموشی کے ساتھ جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے شعبان سن 8 ہجری میں، اور رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ اب وہ وقت ایسا تھا کہ مشرکین کا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر ایسا تھا کہ کسی نے اگر وعدہ خلافی کیا، کسی نے اگر ایگریمنٹ کو توڑ دیا، یا کسی نے اگر جو ان دونوں کے درمیان میں جو عقد تھا اللہ کے نبی اور مشرکین مکہ کے درمیان میں، مشرکین کی طرف سے اس کو توڑا گیا تھا، وہ اگر کوئی توڑتا ہے کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب مسلمان جو ہے فاتحانہ شان کے ساتھ میں مکے میں داخل ہوئے، اور مکے میں داخل ہونے کے بعد ایک صحابی جو ہے وہ جوش میں اور جذبات میں ننگی تلوار لے کے اعلان کرنے لگے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ریونج کا دن ہے، ایسے تمام لوگ جنہوں نے ہم کو ستایا تھا، پریشان کیا تھا، اب ان کی گردنیں اڑائی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کے ہاتھ میں سے جھنڈا لینے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ تلوار اپنے میان میں ڈالو، اور اعلان کر دیا کہ آج کسی سے کوئی باز پرس نہیں ہوں گی، لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تم کو تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم میں آ گیا اس کو میں نے جو ہے اس کو امان مل گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، اس لیے کہ ابو سفیان بھی فتح مکہ کی رات میں مسلمان ہو چکا تھا، اس کو بھی امان مل گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ آپ اونٹ کے اوپر سوار تھے اور اونٹ پر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد
ایک صحابی تھے جن کا نام عثمان ابن طلحہ تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمانے والے تھے, آپ کی دلی تمنا تھی بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کی. آپ نے وہ عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور ان سے یہ کہا تھا کہ عثمان, میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. عثمان نے کہا تھا کہ نہیں, میں تم کو بیت اللہ میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دوں گا, اس لیے کہ وہ عثمان ابن طلحہ بیت اللہ کا متولی تھا اور اس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی. وہ عثمان کہنے لگا میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا. وہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں, مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان, اس دن تیرا کیا حال ہوگا, جہاں پر تو کھڑا ہے وہاں پر میں کھڑا رہوں گا, اور جہاں پر میں کھڑا ہوں وہاں پر تو کھڑا رہے گا, اور بیت اللہ کی چابی اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی. عثمان کہنے لگا وہ دن قریش مکہ کے ذلت کا دن ہوگا, وہ مکے والوں کے ذلت کا دن ہوگا, اور آج وہ دن آ چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عثمان ابن طلحہ کو بلا کے لے کر آؤ. اب وہ عثمان ابن طلحہ کو بلایا گیا تو ان کی گردن جھکی ہوئی شرم کی وجہ سے, اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے دونوں ہاتھ باندھ کر. اب حضور اگر چاہتے تو ایک جھٹکے میں گردن بھی اڑا سکتے تھے, مگر آپ نے گردن مارنے کا حکم نہیں دیا. آپ نے کہا کہ عثمان کچھ یاد آیا؟ عثمان کہنے لگے کہ ہاں حضور یاد آیا, آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جہاں تو کھڑا ہے میں کھڑا رہوں گا, اور جہاں میں کھڑا ہے وہاں تو کھڑا رہے گا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ وہ دن ہمارے ذلت کا دن ہوگا. آپ نے کہا کہ دیکھ آج تمہاری ذلت کا دن آ چکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کے پاس سے چابیاں لی, بیت اللہ کو کھولنے کا حکم دیا. حضرت علی سے کہا بیت اللہ کے اندر کی جتنی مورتیاں ہیں ان کو توڑ دو, اور تمام جو 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا گیا. بیت اللہ کی دیوار پر بھی انہوں نے جو ہے بت بنائے ہوئے تھے ان کو بھی دھویا گیا, اور ان سب تصویروں کو مٹا دیا گیا بیت اللہ کے اوپر سے. تمام بتوں کو نکال کر پاک صاف کیا گیا, اور حضور نے اعلان کر دیا کہ مشرکین مکہ میں جتنے بھی لوگ ہیں جن جن کے گھروں پر بت رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے بتوں کو توڑنے کا کام کرے اور گھر سے باہر نکال کر ان کو پھینک دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے, جو امیہ بن خلف کے غلام تھے, جو کالے کلوٹے تھے, جو حبشی تھے, ان کو حکم دیا کہ جاؤ بلال اور بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے رہ کر اذان دینا شروع کر دو. اب حضرت بلال, دیکھو اللہ میاں نے زندگی کو کیسے پلٹ دیا. ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ان کو مارا جاتا تھا, ستایا جاتا تھا, تکلیفیں دی جاتی تھی, اور اب ایک زمانہ ایسا آ چکا تھا کہ وہی حضرت بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے رہ کر اذان دینے کا حکم دیا جا رہا تھا. ابو سفیان اور دوسرے جو سرداران قریش تھے وہ مٹی اپنے آنکھ پہ لینے لگے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس, یہ دن دیکھنے سے پہلے اگر ہم مر جاتے تو اچھا رہتا تھا کہ ہمارا ایک کالا کلوٹا غلام آج وہ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گیا کہ بیت اللہ کے دیوار پہ کھڑے رہ کے اذان دینے لگا. فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم تمام انسانوں کو صرف ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور تمہارے درمیان میں یہ جو برادریاں ہیں, یہ جو خاندان ہیں, یہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بنائے, یہ عزت کے لیے نہیں بنائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. کون عزت والا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو برادریاں ہیں, شیخ, سید, پٹھان, یہ تمام برادریاں صرف پہچان کے لیے ہے, اس میں کوئی بھی اونچا نیچا نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اور یہ جتنے کلر بنائے, کسی کو گورا بنایا, کسی کو کالا بنایا, کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افریقہ میں پیدا کیا, کسی کو یورپ میں, کہا کہ اللہ کے نزدیک کلر کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تو صرف تقویٰ دیکھا جاتا ہے. کیا دیکھا جاتا ہے بھائی؟ ہاں, ظاہر کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ. ہم نے اپنے شو روم کو کتنا ڈیولپ کیا ہوا ہے, اللہ تو اندر کے دلوں کو دیکھتے ہیں.
کسے دیکھتے ہیں بولو؟ ہاں، دلوں کے اندر کتنا تقویٰ ہے. اس لیے انسان کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اور جتنا تقویٰ زیادہ رہے گا اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ وہ کیسا رہے گا؟ عزت والا رہے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت حضرت بلال کی شان میں نازل کی، اور حضرت بلال جو ہے بیت اللہ پہ کھڑے رہ کر اذان دینے لگے. اب ایسا ہوا مکے کے اطراف میں بھی جتنے بڑے بڑے مندر تھے ان کو توڑا گیا. اس میں کی جو مورتیں تھی، حبل کا جو مندر تھا، ان کا بولنا یہ تھا حبل کے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا اس دن قیامت آ جائے گی، طوفان آئیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا، جاؤ حبل کے ٹکڑے کر کے آؤ. حضرت خالد ابن ولید پہنچے، ایک وار کیا انہوں نے. ان کا وار کرنے سے پہلے وہ سارے لوگ جمع ہوئے دیکھنے کے لیے. بولے جیسی حبل پر حملہ ہوگا ویسی آسمان پھٹنے والا ہے. حضرت خالد ابن ولید نے پوری طاقت سے جب اس پر حملہ کیا، ایک ہی وار کے اندر وہ پورے بت کو پاش پاش کر دیا. آج 1400 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک تو آسمان نہیں پھٹا. ہاں، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے بت تھے اس کے اندر ان کو نکال کر سب کو توڑ دیا گیا، اور وہ جگہ کو دھویا گیا، اور اس کی دیواروں پر سے بھی جو ہے تمام مورتیوں کو پاک صاف کر دیا گیا. یہاں تک کہ پورے عرب میں اب صرف اور صرف اللہ کا کلمہ گونجنے لگا. کس کا کلمہ گونجنے لگا بھائی؟ اللہ کا کلمہ گونجنے لگا. اس لیے دیکھو یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اس سے مجھے اور آپ کو یہ عبرت ملتی ہے کہ انسان نے ہمیشہ ہر معاملے میں آگے بڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو آدمی پیچھے ہٹنے والا ہے، وہ پیچھے ہٹنے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ساری شرطیں مشرکین کی مان لی، لیکن ایک شرط یہ رکھی کہ ہمارے تمہارے بیچ میں جنگ نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ آپ کے ساتھ صحابہ، وہ بھی 1400 صحابہ تھے، وہ تلواریں لے کر تیار تھے مشرکین کے اوپر ٹوٹ پڑنے کے لیے، پھر بھی آپ پیچھے ہٹ گئے. آپ آگے نہیں بڑھے بلکہ کہاں ہٹ گئے؟ آپ پیچھے ہٹ گئے. تو جو آدمی بھی پیچھے ہٹنے والا ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، کھیتی باڑی کے معاملے میں، رشتہ داری کے معاملے میں، برادری کے معاملے میں، پیچھے ہٹنے والا اصل کامیاب ہوتا ہے، آگے بڑھنے والا اصل کامیاب نہیں ہوتا ہے. جو انسان لڑائی کے ٹائم پہ، جھگڑے کے ٹائم پہ خاموش ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر یہ آدمی جو سامنے والا ہے ٹھیک ہے، کامیابی اس کو مل گئی، میں ہار گیا، وہ ہارنے والا ہارتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بڑی کامیابی عطا فرماتے. کیسی کامیابی عطا فرماتے ہیں بھائی؟ اس سے بڑی کامیابی عطا فرماتے. اسی لیے بزرگوں نے واقعات لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں کہ دنیا میں جن جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کو اپنے لیے آئیڈل بنایا، ان تمام لوگوں کو اللہ نے دنیا میں دیکھو کیسے کامیاب کیا. اب میں اس کی مثال دے کے بتاتا ہوں آپ کو. 1942 کے اندر جب سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی تو امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے جاپان کے اوپر حملہ کر دیا، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ. لاکھوں لوگ منٹوں کے اندر مر گئے، برباد ہو گئے. اب آپ سوچو نا، آج وہ واقعے کو تقریباً 70-80 سال کے قریب ہو چکے ہیں، ابھی بھی وہ گڈھے ویسے ہی ہے وہاں پر. آج بھی وہاں پہ ٹیڑے میڑے واکڑے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کے جو ہے ریڈیشن کی وجہ سے. جب حملہ کیا، جاپان کی پارلیمنٹ بیٹھی، اور پارلیمنٹ بیٹھنے کے بعد میں وہاں کے جو ممبران پارلیمنٹ تھے سب چلانے لگے، چیخنے لگے کہ ہمارے پاس جتنا گولہ ہے، جتنا بارود ہے، وہ پورا کا پورا پھونک دو امریکہ کے اوپر. اب ہم کو جینا ہی نہیں ہے، چاہے پورا ملک ختم ہو جائے ہم تیار ہیں، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوا اور ہمارے اوپر جو حملہ کیا گیا، اس کا ریونج تو ہم کو ابھی لینا ہے. بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سولیوشن نہیں ہے. جتنے ہمارے پاس بم ہے، میزائل ہے، سب امریکہ کی طرف کر کے داغ دو، ٹھوک دو امریکہ کے اوپر. سب جوش میں، جذبات میں چلانے لگے. مگر یہ جو ممالک ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ملک جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اور ایسٹ ایشیا کے، ان ملکوں کا ایک نظام ایسا ہوتا ہے
کہ وہاں پہ سب سے بڑا فیصلہ وہاں کا وزیر اعظم یا وہاں کا صدر نہیں لیتا ہے، بلکہ ان کے جو دھرم گرو ہوتے ہیں، جو جن کو لاما کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا فیصلہ لیتے ہیں۔ اب وہ جو ان کے لاما تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے سب کے سواریاں ٹھنڈے ہون دیے، سب خودیا مار مار کے جب ٹھنڈے ہو گئے، اس کے بعد وہ لاما نے کہا کہ دیکھو، ہم کو امریکہ سے ریونج اور بدلہ نہیں لینے کا ہے، ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ سارے لوگ بولنے لگے کہ یہ حضرت محمد کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے فاؤنڈر ہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، جب یہ اپنے ہی شہر میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو ان کے لوگوں نے جن کو روک دیا، انہوں نے ان کے ساتھ صلح کی، پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ ان کے پاس فوج ریڈی تھی، حملہ کر سکتے تھے، حملہ نہیں کیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، پیچھے ہٹے، ہار مان لی اور ہار مان کے اپنے وطن کو واپس گئے۔ لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو ایسا تیار کیا کہ دوبارہ جب اس بستی کے اندر اس شہر کے اوپر آئے تو ایک دم فاتحانہ شان کے ساتھ آئے۔ کیسا ہے بھائی؟ اللہ نے جو کہا کہ ہم نے تم کو فتح عطا کی، وہ فتح کو 2 سال بھی نہیں گزرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پورے عرب کا کیا بنا دیا؟ بادشاہ بنا دیا۔ 2 سال پہلے تک تو آپ کو مکے میں نہیں آنے دیا جا رہا تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ پورے عرب پہ آپ کا سکہ چل رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں حکمت۔ تو وہ لاما نے کہا ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے، ہم امریکہ پر حملہ کر سکتے ہیں، سارے میزائل اس پہ داغ سکتے ہیں، مگر ہم کو نہیں کرنا ہے۔ ہم اپنے ملک کو تیار کریں گے، ہمارے نوجوانوں کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اور ہم اکنامیکل طریقے سے ایسے ایسے پروڈکٹ بنائیں گے، ایسی ایسی چیزیں بنائیں گے، امریکہ کے پورے مارکیٹ کو ہم لوگ کیپچر کر دیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ ممکن کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جاپان وہ زمانے میں ایک دم ان ایجوکیٹڈ اور ایک دم جاہل ملک تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب امریکہ کی فوج وہاں پر جو تھی، ان کے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے جو نال ہوتی ہے، جاپانی لوگ سوچنے لگے کہ اس کو کیسا بناتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گھوڑے کی نال کیسی بناتے ہیں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ حضور کے طریقے کو ایسے اختیار کیا، امریکہ سے بدلہ لینے کی بجائے اپنے لوگوں کو پڑھایا، لکھایا، ہائر ایجوکیٹڈ بنایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، بڑے بڑے سائنٹسٹ تیار کیے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آئے، الیکٹرانک ٹیکنالوجی کے اندر آئے، اور اس کے بعد جاپان والے جو ہے نئی نئی چیزیں بنانے لگے، اور بناتے بناتے پھر امریکہ کے مارکیٹ میں انہوں نے اپنی چیزوں کو پہنچا دیا، اور پہنچاتے آج جاپان کا یہ حال ہے کہ امریکہ کے اندر 70% جو چیزیں بکتی ہے وہ جاپان کی بکتی ہے۔ کہاں کی بکتی ہے بھائی؟ جاپان کی بکتی ہے۔ امریکہ کے جو لوگ ہیں، فورڈ کمپنی امریکہ کی ہے، وہاں کے لوگ فورڈ کمپنی کی گاڑیوں کو پسند نہیں کرتے، وہ ہونڈا کمپنی کی گاڑیوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہاں کے لوگ سوزوکی کمپنی کی گاڑیوں کو پسند کرتے ہیں، وہاں کے لوگ جاپان کے کمپنیوں کی گاڑیوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ موٹورولا کمپنی امریکہ کی ہے، نوکیا کمپنی کا تو بیچاری کا جو ہے بوریا بستر سمیٹ کے بازو کو ہو چکا ہے۔ لیکن یہ جتنی امریکہ کی کمپنیاں تھیں، امریکن لوگ جو ہے وہاں کی کمپنیوں کو نہیں، جاپان کے جو پروڈکٹ ہے، سونی کمپنی جاپان کی ہے، سونی ایرکسن کمپنی جاپان کی ہے۔ پورے امریکہ میں اگر چھایا ہوا ہے تو کہاں کا پروڈکٹ چھایا ہوا ہے؟ جاپان کا۔ وہاں کے لوگ وہاں کی چیزوں کو پسند کرتے، گاڑیوں کے اعتبار سے، مشنریز کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے۔ تو جاپان والوں نے اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کیا۔ وہ چاہتے تو وہ ٹائم پہ میزائل سے حملہ کر کے جاپان پہ، امریکہ پہ حملہ کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ حضور کے طریقے پہ چل کر آج انہوں نے غیر محسوس طریقے سے پورے امریکہ کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ کس کے قبضے میں کر لیا؟ امریکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں 70% چیزیں کہاں کی نہ ہو؟ جاپان کی نہ ہو۔ ہر چیز انہوں نے وہاں کے گھر گھر کے اندر تک پہنچا دی۔ وہاں کے لوگوں کو انہوں نے جاپان کا عادی بنا دیا۔ امریکہ بولنے کو امریکہ رہا، لیکن غلام بن گیا وہ کس کا؟ جاپان کا۔
اور صرف امریکہ کو نہیں پوری دنیا کو غلام بنا دیا انہوں نے. چھوٹا سا ملک جاپان ہمارے مہاراشٹر سے بھی چھوٹا ہے. کس سے چھوٹا ہے بھائی؟ ہاں مہاراشٹر بہت بڑا ہے, مہاراشٹر سے بھی چھوٹا ہے نقشے کے اعتبار سے اور آبادی کے اعتبار سے بھی, لیکن وہ لوگوں نے اپنی قوم کو حضور کے طریقے پر ڈال کر ٹیکنالوجی میں انہوں نے اس طریقے سے بدلا لیا. اور آج کے زمانے میں بھی ہم لوگوں کے لیے بھی یہ راستہ جو ہے ہدایت والا راستہ ہے. ہم بھی اگر دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہر لائن میں ہمارے لیے صلح حدیبیہ ہے. ہم اگر دکاندار ہیں تو کمپٹیشن کے اندر سب ہمارے سامنے مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے جو ہم کو مارکیٹ سے بھگانا چاہتے ہیں, جو مارکیٹ سے ہمارے کو جو ہے ہمارے اوپر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. اب ہمارا کام یہ ہے ہم حضور والے طریقے سے, ہم ان سے لڑنے کی بجائے, جھگڑنے کی بجائے, ان لوگوں سے کمپٹیشن کرنے کی بجائے ایسا پروڈکٹ ہمارا اپنا بنائے کہ وہ پروڈکٹ ان سے زیادہ فائدے مند ہو اور ان سے زیادہ سستا ہو. ہم ان کو اکنامیکلی طریقے سے کیپچر کرے. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. اور اگر یہ طریقے سے ہم چلیں گے, یاد رکھو کامیابی ہمارے قدم چومے گی. کامیابی کس کے قدم چومے گی بھائی؟ ہمارے قدم چومے گی. اس لیے کہ پریشانی جو ہوتی ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتی, ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, تھوڑے دنوں کے لیے ہوتی ہے. لیکن جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد راحت ہی راحت اور آرام ہی آرام ہوتا ہے. ایک مرتبہ مجھے ایمرجنسی میں پربھنی جانے کی ضرورت پڑی. اب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا ٹرین کے ذریعے سے, تو راستے میں ایسا ہوا 2-4 اسٹیشن کے بعد, کیونکہ ادھر سنگل ریلوے لائن ہے تو کراسنگ ہوتا ہے, گاڑی ادھر سے آ رہی ادھر سے جا رہی تو پیسنجر ٹرین کو سائیڈ میں کھڑے کر دے. اب ایک اسٹیشن پہ وہ گاڑی کو انہوں نے کھڑے کر دیے. میں بیٹھا ہوا تھا کونے کے اندر ایک کتاب پڑھتے ہوئے, تو اچانک ایک نوجوان آئے اور آنے کے بعد انہوں نے میرے کو سلام کیے. ارے بولے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بولا کیا بات ہے؟ ارے بھائی بہت دنوں کے بعد ملے, کیسے ہے کیا ہے بول کے. کہاں جا رہے ہیں؟ میں بولا بھائی میں تو واپس جا رہا ہوں پونا. وہ میرے کو بولنے لگے کہ نہیں ابھی مت جاؤ. بولے ابھی تم کو اسی وقت میں میرے ساتھ میں اترنا ہے, ابھی فوراً اترو. ایک ایکسپریس ٹرین آئیں گی, اس میں بیٹھ کے میرے گاؤں میں چلیں گے, رات میں رکو, کھانا وغیرہ کھانا, اطمینان سے جو ہے آرام کرنا, میں تم کو صبح کی گاڑی میں بٹھا کے دے دوں گا. میں بولا بھائی میرے کو جانا ضروری ہے, میرا کام ہو گیا. میں اگر چاہتا نا تو پربھنی سے لگژری کے ذریعے سے پونا جا سکتا تھا, لیکن ہمارے گاؤں میں میرے والد صاحب اسٹیشن پہ میرا انتظار کر رہے ہیں. صرف 5 منٹ کا کام ہے, اتر کے مجھے ان سے تھوڑی سی بات کرنا ہے, اس لیے میں بولا میں ٹرین سے جا رہا ہوں, نہیں تو میرے کو تو پربھنی سے ڈائریکٹ بھی گاڑی تھی. بولے نہیں تم کو تو اترنا ہی پڑے گا, میں تم کو میرے گھر پہ کھانا وانا کھلا کے موٹر سائیکل سے تمہارے گاؤں لے کر جاتا ہوں, وہاں پہ تمہارے والد صاحب سے ملاقات کرو, بات چیت کرو, کیا کرنے کا کرو, لیکن تم کو میرے ساتھ میں چلنا ہی ہے. میں بولا بھائی یہ باری میں نہیں آ سکتا, میرے پیچھے کام ہے اور مجھے جلدی میں جانا ضروری ہے. اب بہت زیادہ وہ یہاں تک کہ اس نے میرے پیر پکڑ لیا کہ تم اترو بول کے ٹرین میں سے. میں بولا نہیں میں نہیں اتر سکتا. اب وہ جب پریشان ہو گیا کہ میں جب اترنے کو تیار نہیں ہے, وہ پلیٹ فارم کے اوپر گیا اور اس کو جو چیزیں سمجھ میں آئی, جو بیچنے والے ہوتے ہیں دکان پہ جو ہوتی ہے, اس نے کم سے کم 100-200 روپئے کی جو ہے وہ چیزیں لا کے میرے بازو میں رکھ دیا. کم سے کم یہ رہنے دو بولے کھانے کے واسطے. اور بولے یار تم نے اترنا تھا, تم اترتے تو میرے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی, ایسا ویسا بول کے. پھر وہ ساتھی اس کی ٹرین آ گئی بازو میں, اتر کے اس میں روانہ ہو کے چلے گیا. اب میرے سامنے غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے, پڈاری صاحب, ان کے کپڑوں سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی گرام پنچایت کے ممبر ہے بول کے. انہوں نے مجھے دیکھے, میرے کو بولنے لگے, بولے یار سمجھ میں نہیں آیا, بولے میرے کو ایسا لگتا تم نے اس کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان کرے ہوں گے, اس کے واسطے بولے وہ تمہارے کو اتنا تمہارے پیچھے پڑ گیا تھا اور تم کو زبردستی اتار رہا تھا اور زبردستی جو ہے کھانا کھانے کے لیے چلو بول رہا تھا, کچھ تو بھی تم نے اس کے اوپر بہت بڑا احسان کیے ہوں گے. میں بولا دیکھو بھائی میں نے پوری زندگی میں اس کو کبھی کھانا نہیں کھلایا, نہ کبھی اس کو میں نے چائے پلایا, بلکہ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے, وہ خود مجھے چائے پلاتا تھا اور میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا. بولے پھر تم نے اس پہ احسان کیا کرے جس کی وجہ سے وہ تمہارا اتنا مرید اور اتنا غلام بن کے تمہارے کو جو ہے اتنی خوشامد کرنے لگا. میں نے بولا میں نے صرف اس کو مشورہ دیا تھا. کیا دیا تھا بھائی؟ اور سمجھایا تھا. میں بولا وہ میرا بہت اچھا دوست ہے, اس کے ہم لوگ جو ہے ساتھ میں ہی رہتے تھے,
اب ایک مرتبہ ایسا ہوا ہمارے بستی کے اندر نگر پریشد کے الیکشن آئے، اور آنے کے بعد کچھ لوگوں نے وہ نوجوان کو بولے کہ بابا تیرا ماشاءاللہ نوجوانوں میں اچھا کریز ہے، لوگ تیرے کو بہت زیادہ چاہتے، اور میں بولا ایک بہت بڑی پارٹی ہے نیشنل لیول کی، اس نے بولی کہ ہم تیرے کو ٹکٹ دیتے، تو یہ الیکشن میں کھڑے رہ جا۔ اب وہ نوجوان نے جو ہے بڑے بڑے لیڈروں کے بہکاوے میں آ کے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن مجھے پتا چلا تو میں اس کے گھر پہ گیا، اور جانے کے بعد میں بولا یار میں ایسا ایسا سن رہا تیرے بارے میں کہ تو الیکشن میں کھڑے رہ رہا بول کے۔ اس نے بولا ہاں حافظ صاحب یہ میرے سپورٹ میں ہے، وہ میرے سپورٹ میں ہے، یہ میری طرف سے ہے، مجھے اس کا سپورٹ ہے، اس کا سمرتھن ہے، اس کی تائید ہے۔ میں نے اس کو بیٹھ کے سمجھایا، میں بولا دیکھ جن کے بھروسے پہ تو الیکشن میں کھڑے رہنے کا سوچ رہا نا، یہ پوری کوفہ کی قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے بلایا تھا اور کربلا میں لا کے جو ہے ان کو شہید کر دیا تھا۔ یہ لوگ بھی وہی لوگ ہیں، میں بولا جن کے بھروسے پہ تو کھڑے رہنے کا سوچ رہا نا، یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے خالی تجھے نہیں بولے، ہر پارٹی کے ممبر کو جا کے ایسی بولے کہ تو کھڑے رہے، ہمارا فل سمرتھن تجھے ہے بولے۔ یہ منافقین ہے، میں بولا آج کے زمانے کی، کہا تو ان کے نعت کو لگا، یہ منافقین کی قوم ہے۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں، میں بولا یہ ایک ایک چائے کے بدلے میں اپنے ووٹ بیچنے والے لوگ ہیں، ان کو دو چار گٹکے کے پڑیا دے دیے تو یہ اپنے ووٹ بیچنے والے ہیں، 1500 روپئے میں اپنے ایمان کا سودا کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ اپنا کام نہیں ہے۔ میں بولا الیکشن میں کھڑے رہنا، الیکشن میں کھڑے رہنا اس کا کام ہے جس کے شراب کے دو چار اڈے چلتے ہوں گے، جس کی حرام کی کمائی ہوں گی، جو بیاج سے لوگوں کو پیسے دیتا ہوں گا، جو ایریے کا بھائی ہوگا، دادا ہوگا، جس کے سب 2 نمبر کے دھندے ہوں گے اور جس کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی 2 نمبر سے کمائی ہوئی ہوں گی، یہ ان کا کام ہے۔ اب تو میں بولا غریب آدمی ہے، تیری چھوٹی موٹی تجارت ہے اور خون پسینے کی تیری کمائی ہے، 1,00,000 2 لاکھ روپئے کا تیرے کو پھٹکا بیٹھ گیا تو تجھے کھڑے ہونے کو واپس سے 4-5 سال لگ جائیں گے۔ ارے یہ سب دھندوں میں مت پڑ، میں بولا چھوڑ وہ پیپر ویپر جو ہے جو تیرے کو دیا، اور جنہوں نے بولے نا ٹکٹ دیتے ان کو جا کے ابھی بول کہ میرے کو کوئی پارٹی وارٹی کا ٹکٹ نہیں چاہیے بول۔ مگر میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ الیکشن کا نشہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ آدمی بولتا نہیں، اس کو جو چنے کے جھاڑ پہ چڑھانے والے رہتے وہ اس کو بولتے ارے ہم تیرے ساتھ میں ہیں، تو ڈر رہا کائے کو، تیری سیٹ تو نکل ہی گئی بولے، خالی تیرے کو کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ اکیلے کو نہیں بولتے، یہ ہر ممبر کو جا کے بولتے، صبح میں اس کے آفس میں رہیں گے، دوپہر میں دوسرے کے پاس، شام کو تیسرے کے پاس، کوئی بھروسہ نہیں رہتا لوگوں کا۔ میں بولا دیکھو یہ کوفہ کی قوم ہے، مگر وہ نوجوان کو جب لوگوں نے ایسا چنے کے جھاڑ پہ چڑھائے، بیچارہ سنبھلا نہیں، فارم وام جا کے سب بھر دیا، کھڑے رہ گیا، اور کھڑے رہنے کے بعد ریزلٹ وہی آیا جو آنے والا تھا، جو آنے والے تھے غیر وہ آ گئے، اور ہمارا جو آدمی تھا بیچارہ، کیونکہ ہمارے 5 کھڑے ہوئے تھے، غیروں کا 1 کھڑا ہوا تھا، وہ آرام سے نکل گیا، اور ہمارے پانچوں کیا ہو گئے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لڑک گئے۔ کیونکہ ہمارے مسئلے یہی ہوتے ہیں، ہماری قوم جو گرتی ہے اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے، ہمارے لوگوں میں اتنی میچورٹی نہیں ہے، اتنی سمجھداری نہیں ہے کہ ارے بابا ہماری قوم کا جب ایک آدمی جو عزت دار ہے، جو وزن دار ہے، جس کی بات 4 جگہ پہ چلتی ہے، وہ اگر کھڑے ہو رہا ہے تو دوسروں کو ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے بیچ میں؟ مگر نہیں، ہمارے لوگ مانیں گے نہیں، اس کے مقابلے میں اور 2-4 ہمارے کھڑے ہو جائیں گے۔ ویسا ہی ہوا، وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں کے 70% ووٹ تھے، پورا ایریا مسلمانوں کا، مشکل سے وہاں پہ غیروں کے جو ہے 30% مکانات ہوں گے، ایک غیر کا کھڑے رہا، ہمارے 5 کھڑے رہے، اور پانچوں لڑک گئے، اور وہ بیچارہ آ گئے۔ میں نے پھر ہمارے وہ جو نوجوان ساتھی تھے، اب ان کے گھر پہ ماتم منایا جانے لگا، عطا اللہ خان کی غزلیں چلنے لگی کہ بابا بہت زیادہ نقصان ہو گیا بول کے گھر پہ، اور فاتحہ دی جانے لگی۔ میں گیا اس کے بعد اس کو دلاسا دینے کے واسطے میں، اور جانے کے بعد میں جو ہے میں نے ایک دم اس کو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش انداز میں سمجھایا۔ میں بولا کیا کر رہا تو، کائے کے واسطے منہ لٹکا کے بیٹھا؟ تیرے لیے دنیا ختم ہو گئی۔ میں بولا یعنی ایک الیکشن میں تو ہار گیا، اس کا مطلب دنیا ختم ہو گئی؟ ارے دنیا ختم نہیں ہوئی، میں بولا ابھی تیرے لیے، ابھی تو نوجوان بچہ ہے، پوری اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے پوری زندگی رکھی ہوئی ہے۔ اب میں بولا پہلی فرصت میں ایک کام کر، وہ بچہ گریجویٹ تھا،
پہلی فرصت میں یہ غم کو بھلا دے. میں بولا یہ جو تو ہار گیا کیا ہو گیا, خالی اس سے یہ سبق لے کہ کبھی بھی عوام کے بھروسے پہ آئندہ سے جو ہے الیکشن میں کھڑے نہیں رہنا. یہ کوفہ کی قوم ہے, میں بولا ان کا یقین مت کرنا. اور اس کے بعد وہ نوجوان کو میں نے رائے دیا, مشورہ دیا, ان کے والد صاحب کو سمجھایا, اور اس کے بعد وہ بچے نے جو ہے بی ایڈ کے اندر ایڈمیشن لیا. کائے میں ایڈمیشن لیا بھائی؟ ہاں, میں بولا یہ لائن اپنی نہیں ہے, ایجوکیشن کی لائن اپنی ہے. اس کے بعد وہ بچے نے بی ایڈ کیا, اس کے بعد ایم اے کیا, ایم ایڈ کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو قرضے وغیرہ ہو گئے تھے الیکشن کے, وہ پھیڑنے میں 2-3 سال لگے, جب تک اس کا ایجوکیشن بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک گورنمنٹ کے اسکول کے اندر پرنسپل ہے. کیا ہے بھائی گورنمنٹ اسکول کے اندر؟ تو میں نے جو ہے وہ جو سامنے غیر مسلم بیٹھے تھے ان کو سمجھایا. میں بولا میں نے کبھی اس کو چائے نہیں پلایا, بلکہ میں نے اس کو سمجھایا. میں بولا دیکھو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, اور صلح حدیبیہ کا واقعہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں ہمارے نبی نے کیا کیا. ہمارے نبی ہار گئے, پیچھے ہٹ گئے ہمارے نبی, لیکن ہمت ہارے کیا ہمارے نبی نے؟ ہمت نہیں ہارے. چاہے آپ نے معاہدہ ہار گئے, چاہے آپ ایگریمنٹ کے اندر جھک گئے ان کے سامنے, لیکن میں بولا جو جھکنے والا ہوتا ہے وہ جھکتا اسی لیے ہے کہ اس کو بعد میں کیا ہونا پڑتا ہے؟ کھڑے ہونا پڑتا ہے. اور پیچھے ہٹنے والا اس لیے پیچھے ہٹتا ہے کیونکہ اس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہ ہمارے نبی کے زندگی سے ملتا ہے. اس کو میں نے یہی سمجھایا کہ تیری زندگی ختم نہیں ہوئی, اللہ نے اپنے نبی کو جیسے کامیابی عطا کی تھی, اب میں بولا اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 10 سے 15 ٹیچر اس کے انڈر میں ہیں, گورنمنٹ سے اس کو پیمنٹ ملتی ہے, ایک عزت دار انسان کی زندگی وہ گزار رہا ہے. وہ اسی لیے میرا احسان مند ہے. میں نے اس کو 1 روپیہ نہیں دیا, میں نے صرف اس کو کیا دیا؟ حضور کی زندگی دیا. کس کی زندگی دیا بھائی؟ تو یہ جو صلح حدیبیہ ہے یہ تمہارے میرے ہر ایک کے ساتھ میں ہے, ہر لائن میں ہے. کبھی بھی ہمارے سامنے اگر ایسا مسئلہ آیا, غصے میں آنے کا, جھگڑے کرنے کا, ایسے ٹائم پہ اپنے آپ کو کیا کر لینے کا؟ پیچھے ہٹا دینے کا. ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے, وہ ہمیشہ ایک مثال دیتے تھے. وہ بولتے تھے دیکھو جب پانی کا طوفان آتا ہے, آندھیاں آتی ہے, تو یہ جو بڑے بڑے جھاڑ ہے, نیم کا جھاڑ ہے اور ناریل کا جھاڑ ہے, وہ ایسا چھاتی تان کے کھڑے ہوئے رہتے, وہ طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے, مگر مقابلہ نہیں کر پاتے کیونکہ طوفان اتنا خطرناک رہتا. وہ بڑے بڑے جھاڑوں کو اکھاڑ کے کیا کر دیتا بھائی؟ پھینک دیتا. لیکن بہت سارے چھوٹے چھوٹے پودے رہتے, وہ جب دیکھتے کہ بارش کا طوفان آیا ہے تو وہ پہلے سے اپنے آپ کو جھکا لیتے نیچے, اور جب وہ اپنے آپ کو جھکاتے اس کے بعد وہ پورا جب پانی چلے جاتا, یہ جو چھاتی تان کے کھڑے ہوئے تھے یہ تو اکھڑ چکے تھے, لیکن یہ جو جھکے ہوئے رہتے, پانی کا طوفان ختم ہوتے واپس سے کھڑے ہو جاتے, اپنی پوزیشن میں آ جاتے. تو یہ ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ. اس کے لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو, میں اس لیے آپ کو یہ مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں کیونکہ خاص طور پہ طلاق وغیرہ کے مسئلوں میں جہاں پہ مجھے جانے کا موقع ملتا ہے, میں دیکھتا ہوں نہ وہاں پہ لڑکی والے جھکنے کو تیار رہتے اور نہ ہی لڑکے والے. دونوں یہ بولتے کہ ہم ان کو جھکائیں گے, اور وہ بولتا کہ میں ان کو جھکاؤں گا, مگر دونوں ایک دوسرے کو جھکانے کے چکر میں ایک دوسرے کو توڑ کے رکھ دیتے. دونوں کا نقصان ہوتا, فائدہ کسی کا بھی نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو جاوے, ہم نے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جھک کے چھوٹا ہو جاؤں گا. ارے میرے نبی جب وقت پڑنے پر جھک گئے تو ہم کون ہیں؟ اور یہ سوچنے کا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھکنے میں, اس پیچھے ہٹنے میں ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کو چھپا کر رکھا ہوگا. کریں گے بھائی انشاءاللہ کوشش اور فکر. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور صلح حدیبیہ کا یہ جو واقعہ ہے اس سے عبرت حاصل کرنے والا بنائیں, اور ہم کو بھی ہمارے زندگی کے ہر معاملے میں جھک کر اور پیچھے ہٹ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. بولتا ہوں